السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحدث حدیثا لو لم اسمعه الا مرة او مرتين حتى عد 7 مرات ولكن سمعته اکثر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صحیح ابن حبان کی روایت میں آ رہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ بات سنی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، کہتے ہیں کہ یقول کان الکفل، اس کا نام تھا کفل۔ بولیے نام کیا تھا جی؟ ذوالکفل بھی کہتے ہیں پر حدیث میں تو کفل ہی آ رہا ہے۔ فرمایا اس کا نام کفل ہے، من بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لا یتورع من ذنب عملہ، وہ نیکی کے کام نہیں کرتا تھا، ہر رات اس کی شراب و کباب میں ہوتی تھی، بدکار آدمی تھا، بد عمل تھا۔ فاتتہ امرأۃ، وہ ایک عورت کو لایا، کال گرل کے طور پر، وہ کال گرل تو نہیں تھی مگر یہ لایا اس کو، فاعطاها 60 دینارا، اور اس نے اس کے ساتھ 60 دینار ایک رات کے طے کر لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے پیسے اس کو دے دیے، الا ان یطاعها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأة ارعدت وبکت، جب یہ اس کو اپنے کمرے میں لایا اور بستر پر بٹھایا تو اس عورت نے رونا شروع کر دیا، اس عورت نے رونا شروع کر دیا۔ فقالا، یہ کہنے لگا، ما یبکیکی، تو کیوں روتی ہے؟ اکرہتکی، کیا میں تجھے زبردستی لایا ہوں؟ کیا میں نے تیرے ساتھ پیسے نہیں طے کیے اور تجھے پیسے ادا نہیں کر دیے؟ قالت، وہ کہنے لگی، لا، میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ تو مجھے زبردستی لایا ہے، یا اس پر نہیں رو رہی کہ تو نے مجھے پیسے نہیں دیے، وَلَكِنُّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطٌ، میں اس پر رو رہی ہوں کہ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میں نے آج تک ایسا عمل نہیں کیا، میں نے آج تک ایسا عمل نہیں کیا۔ وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةَ، میں یہ اس لیے کر رہی ہوں إِلَّا الْحَاجَةَ کہ مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی۔ بولیے مجھے اس کی، مجھے پیسوں کی بڑی شدید ضرورت تھی تو میں اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر یہاں تک پہنچی ہوں، وگرنہ میں ایسی کرنے والی کال گرل نہیں ہوں۔ تو فقال، اس نے کفل نے کہا، تفعلین انت ھذا، کیا تو نے واقعی ایسا کبھی نہیں کیا اور تو ایسی عورت نہیں ہے؟ وما فعلتی قط اذهبی فہی لکی، کہنے لگے اچھا اگر تو ایسے عمل نہیں کرتی تو پھر اٹھ کے چلی جا، یہ پیسے بھی تیرے اور میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو اٹھ کے چلی جا۔ وقال لا واللہ لا اعصی اللہ بعدها ابدا، اور ساتھ اس نے ایک اور جملہ کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں جس کو بھی پیسے دوں گا فی سبیل اللہ دوں گا، برائی، لہذا پیسے تیرے، تو اٹھ کے چلی جا۔ کہتے ہیں کہ فمات من لیلتہ، اسی رات وہ فوت ہو گیا، یہ اس کی زندگی کی آخری رات بن گئی، یہ فوت ہو گیا۔ فاصبح مکتوبا علی بابہ، صبح جب لوگ آئے تو اس کے دروازے پر ایک پرچی غیب سے لکھی ہوئی آئی تھی، اور اس پرچی پر لکھا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر کے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ کیوں جی؟ اللہ دی رحمت ہی دس رہے ہیں، اللہ دی رحمت تو بہت وسیع ہے پر گناہ چھوڑنا شرط ہے۔ بولیے گناہ چھوڑنا شرط ہے۔ آپ کو اسی سے ملتا ہے، ایک حدیث کا واقعہ سناؤں بنی اسرائیل کا، اور وہ بھی نبی پاک پڑھیے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے سنایا صحابہ کو کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، باہر بارش آئی تو وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے، تینوں شخص، اور وہ کوئی بارش سے ایسا لائن سلائڈنگ ہوئی کہ وہ بھاری پتھر اس کے دروازے پر آیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ بولیے غار کا دروازہ حضرات جب وہ بند ہوا تو وہ ہلنا تو کھلنا تو دور کی بات تھا، تینوں سے ہلتا بھی نہیں تھا، اتنا وزنی تھا۔ اب یہ اندر پھنس گئے تو کہتے ہیں کہ ان تینوں نے کہا کہ اپنی کوئی نیکی یاد کرو اور اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو اور اس نیکی کے ذریعے سے دعا مانگو، اللہ یہ مشکل آسان فرما دے گا۔ تو پھر ایک نے دعا کی، اس نے کہا یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا دہاڑی پہ اور اس کو 1 دینار دیا شام کو، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میری ضرورت زیادہ ہے، یہ پیسے کم ہیں۔ تو میں نے کہا بھی میں نے تیری ضرورت پر نہیں دینا، میں نے تو مزدوری پر دینا ہے، تیرے اتنے ہی بنتے ہیں۔ اس نے کہا میں یہ نہیں لیتا، تو میں نے اسی دینار سے بکری خریدی اور اس بکری سے 100 بکریاں بن گئی۔ تو وہی مزدور پھر ایک دن آیا اور کہنے لگا یار آج تو مجھے اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، میرا وہ 1 دینار ہی دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا یہ 100 بکریاں ساری کی ساری تیری مزدوری ہے، یہ تو لے جا، کیونکہ میں نے تیرے دینار سے خریدی ہیں، یہ میں نے اپنے پیسوں سے۔ تو میں نے اس کو 100 بکریاں دے دی۔ اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو میرے اس عمل کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل آسان فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا جی خود بخود سرک گیا، ہٹ گیا۔ پھر دوسرا بولا، کہنے لگا یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میری ایک قریبی رشتہ دار لڑکی تھی بڑی خوبصورت، اور میں اسے گناہ کی دعوت دیتا تھا اور وہ مانتی نہیں تھی۔ ایک دن وہ رات کو آئی اور کہنے لگی میری ماں بہت بیمار ہے، مر رہی ہے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دے دے۔ تو میں نے اس سے شرط رکھی کہ تم میری خواہش پوری کر دے، پیسے لے جا۔ تو کہنے لگے میں نے پیسے دے دیا، اس نے مجبوری میں ہاں کر دی، مگر وہ جب وعدہ پورا کرنے آئی تو عین جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے رو کر کہا کہ دیکھ بھائی یہ اس کا حق ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، یہ تیرا حق ہے، تو حرام کر رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ تو یا اللہ جب اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو میں ڈر گیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ جا تو آج کے بعد میری بہن ہے، وہ پیسے میں نے تجھے دے دیے، یا اللہ اگر وہ نیکی تجھے قبول ہے تو اس نیکی کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ کیا اب دیکھیے کہ دعا میں کتنی طاقت ہے، بے شک بولیے دعا میں کتنی طاقت۔ میں یہاں ایک جگہ انڈے لینے گیا درجن، تو میں نے کہا یار کو 50 روپے رعایت کر دے میں دعا کر دوں گا۔ وہ کہنا مولوی صاحب سانو دعاواں شواواں دی لوڑ نہیں ہے، انہوں نے رعایت کر دیتے، مگر جدو اے جملہ گیا نا کہ دعاواں دی لوڑ ہے، میں انہوں 50 کٹ کے دیتے، میں کہا تیرے ورگے کولوں رعایت کران دی بھی لوڑ نہیں ہے، جنہوں جو دعا دی لوڑ نہیں تے انہیں 50 روپے بچانا بھی میں کہا بہت بڑا گناہ اور نحوست ہے۔ وہ کہندا رہا رکھ لو، میں کہا نا 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 تیرے نہیں رکھنے، کوئی اور بندہ ہوئے بندہ انہیں کو رعایت کراندا بھی سونا لگتا ہے۔ تو دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جب اس نے کہا تو پتھر تھوڑا سا اور ہل گیا، سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا، کہنے لگا یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ میرے بچے تھے، میں شام کو بکریوں کا دودھ نکال کے آتا تھا، پہلے اپنی ماں کو پلاتا تھا اور پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک رات میں آیا، میری ماں سو رہی تھی اور میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں ساری رات اپنی ماں کے دودھ سرانے لے کر کھڑا رہا کہ میری ماں اٹھے گی پیے گی میں پھر کسی کو دوں گا۔ تہجد کے وقت میری ماں کی آنکھ کھلی، پہلے میں نے اس کو پلایا اور پھر اپنے بھوکے بچوں کو۔ اللہ اگر وہ میری نیکی قبول ہے اس کے وسیلے سے یہ مشکل آسان فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں سارا پتھر خود بخود ہٹ گیا۔ تو سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ ایسا کوئی عمل پیش کرے جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو۔ بولیے کس کے لیے کیا ہو؟ ہاں پھر اس کو یاد کر کے وسیلہ پیش کر کے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح حضور پاک کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ بعض لوگوں کو وسیلے سے بڑی چڑھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو
اور میرے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور ان تمام وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ایک عرب نے مجھے وہاں مدینہ منورہ میں کہا کہ شخصیت وسیلہ نہیں ہوتی، عمل وسیلہ ہوتا ہے۔ کیا کہا کہ شخصیت وسیلہ عمل وسیلہ ہوتا ہے؟ تو میں نے اس کو ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، میں نے کہا شیخ ایمانداری سے بتاؤ، عمل سے آتا ہے یا خود بخود وجود میں آتا ہے؟ عمل جو ہے بھائی نماز نمازی سے ہوتی ہے یا خود ہی نماز بن جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، روزہ جو ہے وہ روزے دار سے عمل وجود میں آئے گا۔ روزہ اگر روزہ دار ہی نہیں تو روزہ اکاؤنٹ ہو سکتا؟ روزے کی گنتی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اگر عمل وسیلہ ہے تو عمل جس کے ذریعے سے وجود میں آ رہا ہے وہ ہستی کتنی بڑی وسیلہ ہوگی۔ اور کہنے لگا تقبل اللہ یا اخی، بڑا خوش ہوا۔ عربوں کی یہ عادت ہے کہ بات سمجھ آ جائے تو ماننے میں دیر نہیں لگاتے، سمجھ آ جائے صحیح، اور نہ سمجھ آئے تو پھر انج اڑے ہوندے نے جویں کھوتا پانی ویکھ کے کھڑو جاندہ ہے، پھر مجال ہے تہاڈی سنن، پر بات سمجھ آ جائے تو ماننے میں اور معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے۔ اس نے پھر مجھے قہوہ پلایا اور مجھے کہا کہ تو تکڑا مولوی ہے۔ میں کہا تو کس دن اور بھی پکا پا تو کھانا بھی میرا بڑھ جائے گا، اور پھڈا بھی پا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا بیان چل رہا تھا، میں نے 3 واقعہ اور وہ ایک واقعہ بیان کر دیا، طفل کا بھی اور 3 بنی اسرائیل کا بھی۔ تو ہمیں اصل پھر یاد رکھیں، دعاؤں کی قبولیت، اللہ کی رضا، گناہوں کی معافی گناہ چھوڑنے پر ہے۔ بولیے گناہ، اسی میں حدیث آ رہی ہے کہ تم بار بار توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو اور گناہ بھی کرتے رہو تو تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ کا مذاق نہ بناؤ، گناہ چھوڑ دو، پھر معافی ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام